ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپریٹر اوور لوڈنگ، ایٹریبیوٹس، جنرک کلیکشنس کو یوز کرنا، یہ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اس لیکچر میں ہم سی شارپ کے کچھ فردر ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم سی شارپ کی کچھ لائبریریز جو ایکس ایم ایل ریڈنگ اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں ڈسکس کریں گے، ایکس ایم ایل سمجھیں گے اور پھر ایکس ایم ایل ریڈنگ رائٹنگ کی کلاسز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انونیمس میتھڈس۔ انونیمس میتھڈس کیا ہوتے ہیں؟ انونیمس میتھڈس جیسا کہ انونیمس سے ظاہر ہے ان کا نام نہیں ہوتا، یعنی وہ میتھڈس جن کی میتھڈ باڈی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ان کا نام نہیں ایگزسٹ کرتا۔ ایسے میتھڈس کا کال کیسے ہو سکتے ہیں یا ان کا پرپس کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ایک انونیمس میتھڈ جس کا نام نہیں ہوتا وہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ ہم اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ نارملی اگر ہم کسی میتھڈ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ اسے ہم نے ایک ہی پوائنٹ پہ یوز کرنا ہے تو ہم اس کی باڈی ہی وہاں لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل سینیریو جہاں پہ ایک نارمل فنکشن کال ہوتی ہے وہاں پہ انونیمس میتھڈ کی سینس نہیں بنتی۔ انونیمس میتھڈ کی سینس بنتی ہے جہاں پہ ہم نے ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہو یا ہم نے کسی فنکشن کا یعنی ایڈریس پاس کرنا ہو۔ ڈیلیگیٹ مینس فنکشن کا ایڈریس۔ تو ایک انونیمس میتھڈ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ایک فنکشن کا ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہو اور وہ صرف ایک بار یوز کرنا ہو، اور اس کی سب سے کامن اگزامپل ہے ایونٹس۔ جب ہم ایک ایونٹ میں ایک ڈیلیگیٹ رجسٹر کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایونٹ کے اندر رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس کی لسٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ایونٹ فائر ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس انووک ہوتے ہیں۔ تو اگر میں نے ایک ایونٹ میں ایک ڈیلیگیٹ رجسٹر کرنا ہے، نارملی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کرنا ہوگا، ایک فنکشن ڈکلیئر کرنا ہوگا، اس کا کوئی نام ہوگا، اسے نیو کر کے اس ڈیلیگیٹ کی ڈیکلیریشن ہوگی جس میں میں جو فنکشن ڈیزائن کرنا ہے اس کا نام پاس کروں گا، اور پھر ایونچولی ایونٹ میں پلس ایکول کر کے وہ اسائن ہوگا۔ انونیمس میتھڈس یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ایونٹ میں پلس ایکول کر کے اسٹریٹ اوے ہم اس انونیمس میتھڈ کی باڈی دے دیں۔ اس انونیمس میتھڈ کا نام کوئی نہ ہو، بٹ انونیمس میتھڈ اسٹریٹ اوے وہاں پہ دے دیں اور وہ اس ایونٹ کی رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس کی لسٹ میں چلا جائے۔ اس سے ہمارا کوڈ بہت کم ہو جاتا ہے، اور جو یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہینڈلرس ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایک ایک دو دو لائنس کا کوڈ ہو، وہ سارے کے سارے ہم نیٹلی ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں۔ انونیمس میتھڈ ہم ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں ڈیلیگیٹ اور آگے بریسز میں فنکشن باڈی دے دیتے ہیں۔ فنکشن کا نام کوئی نہیں ہے، ڈیلیگیٹ اور فنکشن باڈی۔ ایون سی شارپ ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ اگر اس ڈیلیگیٹ کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں تو ہم وہ بھی مینشن نہ کریں۔ سمپل ہم لکھیں گے ڈیلیگیٹ بریسز میں فنکشن باڈی۔ تو سی شارپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس فنکشن کے کیا پیرامیٹرز ہیں یا ہونے چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایونٹس کی بات کی تھی کہ ایونٹس میں جو رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں، سارے کے سارے سیم ٹائپ آف آرگومنٹس لیتے ہیں۔ تو جب ہم، اور وہ ٹائپ ہم کب بتاتے ہیں؟ جب ہم ایونٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی ایونٹ میں پلس ایکول ایک انونیمس ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں، انونیمس فنکشن کر رہا ہوں، تو اس کی ٹائپ بھی وہی ہوگی، وہی ٹائپ جو ایونٹ کی ٹائپ ہے۔ اور یہ کس طرح سے؟ یعنی ڈیلیگیٹ اور بریسز میں فنکشن باڈی۔ اگر میں چاہوں تو وہ پیرامیٹرز اسائن بھی کر سکتا ہوں، بٹ اس کیس میں میں ڈیلیگیٹ کے آگے پیرامیٹرز مینشن کروں گا اور انہیں بائی نیم یوز کر لوں گا۔ لیکن یہ مجھے کرنے کی کب ضرورت ہے؟ جب مجھے ایکچولی وہ پیرامیٹرز یوز کرنے ہوں۔ تو ڈیلیگیٹ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس بنائی ہے، ایک فارم کلاس، اور فارم کلاس اگین ہم نے ایک دو ایگزامپلس میں ونڈوز فارمز یوز کیا ہے، ہم اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ ایک سمپل سا فارم ہے جس کے اندر ہم نے ایک بٹن بنایا ہے جس پہ ہیلو لکھتی ہے، اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بٹن کلک ہو تو ایک میسج باکس آئے جس میں ہیلو لکھا ہوا ہو۔ تو اگر ہم پہلے کے حساب سے دیکھتے جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا، تو ہم ایک میتھڈ ڈکلیئر کرتے جس کی میتھڈ باڈی کے اندر ہم یہ میسج باکس لکھتے، اس کا دو پیرامیٹرز ہوتے جو اسٹینڈرڈ ایونٹ ہینڈلر پیرامیٹرز ہیں، ایک آبجیکٹ سینڈر اور ایک ایونٹ آرگومنٹس، اور اس کے بعد ایک نیو ایونٹ ہینڈلر
اور پھر اس میں میتھڈ کا نام دیتے اور وہ اسائن کرتے. لیکن یہ نئے سینٹیکس میں آپ دیکھیں ہم نے اس بٹن کے ڈاٹ کلک جو اس کے اندر ایک ایونٹ ہے وچ مینس رجسٹرڈ ڈیلیگیٹس کی لسٹ ہے, اس میں پلس ایکول کر کے اور اس کے آگے کی ورڈ یوز کیا ہے ڈیلیگیٹ کا, یہ نیا کی ورڈ ہے, اور ڈیلیگیٹ کے کی ورڈ کے آگے ہم نے بریسز کے اندر سیدھا فنکشن باڈی لکھ دیا ہے, کوڈ لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو کنٹرولز کی لسٹ میں اپنا بٹن ایڈ کر دیا ہے, تو وہ فارم پہ اپیئر ہو جائے گا. جب ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ میسج باکس اپیئر ہوگا. اس ایگزامپل میں ہم نے ڈیلیگیٹ کے آگے کوئی پیرامیٹرز نہیں دیے, اس فنکشن کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں, نہ یہ انہیں یوز کر رہا ہے. اب میں اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں اور ہم ایک انانیمس میتھڈ یوز کرتے ہیں وتھ پیرامیٹرز. تو اس ایگزامپل میں اسی ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور ایک اور بٹن ایڈ کیا ہے جس کے اوپر ہم نے گڈ بائی لکھا ہوا ہے, اور اس کے کلک میتھڈ کے اندر ہم اسی میتھڈ کا ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم نے, اگر آپ اس کی میتھڈ باڈی دیکھیں تو میسج از اکول ٹو سینڈر ایز بٹن, یعنی سینڈر آبجیکٹ ہمیں اس کیس میں پتہ ہے کہ وہ آبجیکٹ ایک بٹن ہے, اور بٹن کا ایک ڈاٹ ٹیکسٹ پراپرٹی ہوتی ہے. یہ ایز کر کے ہم نے اسے کاسٹ کیا ہے, سیف کاسٹ کیا ہے بیسیکلی, کہ وہ رن ٹائم پہ چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ایکچولی ایک بٹن ہے یا نہیں. اس طرح کی کاسٹ آپ اکثر دیکھیں گے سی شارپ کے کوڈ میں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو شیور ہے کہ چونکہ آپ بٹن میں یہ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ آبجیکٹ ایکچولی ایک بٹن ٹائپ کا ہوگا. تو ہم نے اس سینڈر کو ایز بٹن, اور پھر بٹن کے اندر ایک پراپرٹی ہے ڈاٹ ٹیکسٹ کی, تو یہ ڈاٹ ٹیکسٹ کی پراپرٹی لے کے آپ نے اسے شو کر دیا. اب اس کا مطلب ہے یہ بٹن پریس ہوگا تو گڈ بائی شو ہوگا, بٹ اس کیس میں آپ نے اس کے پیرامیٹرز یوز کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دونوں بٹنس اس میں ایڈ کر دیے اور یہ فارم پہ اپیئر ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کریں, آگے ایک میتھڈ باڈی دیں, اس کو ہم ایک انانیمس میتھڈ کہتے ہیں, اور اس کا فائدہ ہمیں کس کیس میں ہو رہا ہے, اسپیشلی ہمیں ایونٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں کہیں بھی کوئی ڈیلیگیٹ یوز کرنا ہے تو وہاں پہ ہم یہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اسپیشل فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم ایونٹ میں پلس ایکول کر کے ہمیں میتھڈ باڈی یا ایونٹ ہینڈلر سیپریٹلی نہیں دینا, ہم اسی کنٹیکسٹ کے اندر ڈائریکٹلی اس کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. بعض اوقات ہمیں کسی کلک پہ بہت میسج باکس دینا ہوتا ہے یا بہت چھوٹا سا رسپانس دینا ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں بہت یوزفل رہتا ہے کہ ہم وہیں پہ چھوٹی سی میتھڈ باڈی لکھتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نلیبل ویلیو ٹائپس کو. ابھی تک ہم نے ویلیو ٹائپس کی بات کی. ویلیو ٹائپس نارملی نل نہیں ہو سکتی. مثلا ڈیٹ ٹائم ہے, ڈیٹ ٹائم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ ٹائم ہوگا. تو اگر ہم, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ویلیو میں نل ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے ایک ریپر ٹائپ لکھیں, سی شارپ ہمیں ایک سینٹیکس دیتی ہے کہ ہم کسی بھی ویلیو ٹائپ کے آگے اگر کوشچن مارک ڈالیں تو وہ اسی کا ایک نلیبل ورژن بن جاتا ہے. یعنی ایک نلیبل ویلیو ٹائپ ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں اس ویلیو ٹائپ کی ساری ویلیوز آ سکتی ہیں اور نل بھی آ سکتا ہے. اس کا کامن کیس سینیریو کیا ہوگا کہ ہم اسے چیک کرنے کے لیے ایف کمپیریزن لگا رہے ہوں گے کہ ایف وہ جو بھی ہم نے نلیبل ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے وہ نل ہے تو ڈو سم تھنگ, ادروائز ہم اس کی ایکچوئل ویلیو کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہیں گے. اور اس کے لیے اگین سی شارپ ہمیں ایک سینٹیکس دیتی ہے ڈبل کوشچن مارک کے ساتھ نلیبل ٹائپس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہم نے ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے یونٹس ان اسٹاک, اسے 5 اسائن کیا ہے, لیکن اس انٹ کی ڈیکلیریشن کے ساتھ ہم نے ایک کوشچن مارک ایڈ کیا ہے, تو یہ انٹ کوشچن مارک یعنی ایک نلیبل انٹیجر ہو گیا ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور ڈیکلیریشن کی ہے اسٹارٹ ڈیٹ کی, جس میں ہم نے ڈیٹ ٹائم کوشچن مارک لکھا ہے, جس کا مطلب یہ کہ ایک نلیبل ڈیٹ ٹائم ہو گیا ہے. اب ہم اسے دو طرح سے سائن کر سکتے ہیں, ہم اسٹارٹ ڈیٹ از اکول ٹو ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناؤ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایکچوئل کنکریٹ ویلیو ٹائپ ہے, اور اسٹارٹ ڈیٹ از اکول ٹو نل بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس کوشچن مارک کی وجہ سے الاؤ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب اگر ہم اس پہ ایک کمپیریزن چیک لگانا چاہتے ہیں, مثلا ہم یہ اف یونٹس ان اسٹاک از اکول ٹو نل, اگر یہ نل ہے تو اویلیبل یونٹس میں ہم 0 ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور ایلس اویلیبل یونٹ میں یونٹس ان اسٹاک ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو اویلیبل یونٹس ہم نے انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے اور یونٹس ان اسٹاک ہمارے پاس نلیبل انٹیجر ہے, تو یہ دونوں وداؤٹ اے کاسٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک میں نل آ سکتا ہے اور ایک میں نہیں آ سکتا, دو ڈفرینٹ ٹائپس ہو گئیں. تو اگر ہمیں شیور ہے اس اف کمپیریزن کے ایلس پارٹ میں, وچ مینس کہ اس میں
جو یونٹس ان اسٹاک ہے اس میں نل نہیں ہے. اگر اس میں نل نہیں ہے تو ہم اویلیبل یونٹس از اکول ٹو اسے انٹیجر میں کاسٹ کر کے یونٹس ان اسٹاک جو نلیبل ٹائپ تھی اس کی ویلیو پک کر سکتے ہیں. اور جو سی شارپ کی میں سینٹیکس کی بات کر رہا تھا جو اسی کام کے لیے ہمیں سمپلیفائڈ سینٹیکس ہے وہ یہ اس کے بعد میں نے شو کیا ہے جس میں انٹیجر اویلیبل یونٹس از اکول ٹو یونٹس ان اسٹاک کوشچن مارک اور اس کے آگے میں نے ایک اور ویلیو دی ہے جو میں اس کیس میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں جب یونٹس ان اسٹاک نل ہے جو کہ میں نے اس کیس میں 0 لکھی ہے. تو کوشچن مارک کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والی ویلیو اگر نل ہو تو اس کے بعد والی ویلیو یوز کر لو ادروائز اس کے پہلے والی ویلیو یوز کر لو. تو نلیبل ویلیو ٹائپس ہماری ایک نارمل ویلیو ٹائپ ہے پلس ان میں ایک ایڈڈ ویلیو نل کی اسٹور ہو سکتی ہے. اور انہیں کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں؟ انہیں ایک سنگل کوشچن مارک ویلیو ٹائپ کے بعد ایڈ کر دیتے ہیں. ان کا کمپیریزن کر کے اگر ہم نے ان کی ویلیو اسائن کرنی ہے بیسڈ آن کہ وہ نل ہیں یا نہیں تو ہمیں ایک ایڈیشنل سینٹیکس ہے کوشچن مارک کا جس میں ہم کوئی نلیبل ویلیو ٹائپ دے سکتے ہیں اس کے آگے کوشچن مارک کر کے وہ ویلیو دے سکتے ہیں جو اس کے نل ہونے کے کیس میں یوز کرنی ہے اور اگر یہ نل نہیں ہے تو اس کی ویلیو یوز کرنی ہے. اور یہ جو ڈبل کوشچن مارک کا سینٹیکس ہے یہ ہم کسی نارمل ٹائپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ریفرنس ٹائپس جن میں آلریڈی نل ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل ریفرنس ٹائپ نل ہے تو یہ چیز یوز کر لو ادروائز وہی ٹائپ یوز کر لو. تو اس کے لیے ہمیں اف ایلس لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہم ڈبل کوشچن مارک کا سینٹیکس یوز کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے سی شارپ میں یا ویژول اسٹوڈیو میں ڈیبگنگ کے بارے میں. ڈیبگنگ بڑے طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک بڑا سمپل طریقہ تو ڈیبگنگ کا یہ ہوتا ہے آپ اپنے پروگرام میں پرنٹس لگا لیں جو کہ سی شارپ میں ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ سے لگائے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ جا کے کنسول ڈاٹ رائٹ سے کوئی آؤٹ پٹ دے دیں اور وہ آپ بعد میں مانیٹر کر لیں کہ وہ وہی آؤٹ پٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں یا ایون اس کے ایکسپریس ایڈیشن میں جس کا لنک اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات ہم نے بہت شروع میں کی تھی تو آپ کے پاس بہت ساری ڈیبگنگ فیسلٹیز ہیں اور آپ کی پرائمری ڈیبگنگ فیسلٹی ایک بریک پوائنٹ ہے. بریک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ بریک پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ یعنی کوڈ کی ایک لائن کو آپ مارک کر دیتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ایگزیکیوشن آ کے رک جائے. اس کیس میں آپ کی ایگزیکیوشن ڈیبگر میں چل رہی ہوگی آپ F5 پریس کرتے ہیں یا آپ ڈیبگنگ ایگزیکیوشن کا سائن ہوتا ہے اسے ٹول بار میں پریس کرتے ہیں یا آپ ٹول بار سے رن میں ڈیبگ چوز کرتے ہیں. اس کیس میں آپ کا پروگرام ڈیبگر میں چلتا ہے اور اگر آپ شفٹ F5 یا سمپل رن کر دیں تو آپ کا پروگرام ڈیبگر کے بغیر چلتا ہے. اگر آپ کے پروگرام میں کوئی بریک پوائنٹ نہیں ہے تو ایکچولی آپ کو کوئی فرق فیل نہیں ہوگا کہ آپ کا پروگرام ڈیبگر میں چلا یا نہیں چلا. صرف ایک کیس میں آپ کو فرق فیل ہوگا اگر آپ کے پروگرام میں ایکسیپشن آتی ہے تو ڈیبگر آٹومیٹیکلی آپ کے پروگرام میں بریک کر کے رک جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈیبگر ایک کی بات کی تھی پہلے بھی فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس ایکسیپشنس کے کنٹیکس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو سائڈ ٹاپک بتایا تھا. تو بیسیکلی اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیبگر رک جائے گا. لیکن اگر ایکسیپشن بھی کوئی نہیں آتی اور آپ نے بریک پوائنٹ بھی کوئی نہیں لگایا تو آپ کو کوئی فرق نہیں فیل ہوگا کہ آپ ڈیبگر میں چلا رہے ہیں یا نارمل چلا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے بریک پوائنٹ لگا دی ہے تو اب وہ بریک پوائنٹ پہ صرف ڈیبگ موڈ میں رکے گا. تو بریک پوائنٹ کیا ہے؟ بریک پوائنٹ لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ بریک پوائنٹ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کوڈ ونڈو میں ادھر آپ کسی لائن پہ ٹول بار کے تھرو بریک پوائنٹ لگا سکتے ہیں. آپ کو ایک انسرٹ بریک پوائنٹ کا بٹن ملے گا. مینیو سے لگا سکتے ہیں آپ کو ڈیبگ مینیو میں انسرٹ بریک پوائنٹ ملے گا. یا آپ جو آپ کی کوڈ ونڈو ہے اس کے لیفٹ موسٹ گرے ایریا میں اگر کلک کر دیں گے تو وہاں پہ ایک ریڈ سرکل بنا ہوا آ جائے گا وچ مینس کہ یہاں پہ بریک پوائنٹ لگ گیا ہے. آپ اس سرکل پہ ہوور کریں گے اپنے ماؤس سے تو وہ آپ کو ٹول ٹپ بھی دے گا کہ یہ بریک پوائنٹ ایٹ دس لائن ان دس فائل. اب اگر آپ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوا ڈیبگ موڈ میں اور اس پوائنٹ پہ رک گیا تو اب کیا ہوگا؟ ناؤ واٹ؟ اب یہ ہوگا کہ آپ کا پروگرام اس پوائنٹ تک چل چکا ہے. آپ کے ویریبلس کی وہ ویلیوز ہوں گی جو پروگرام میں اس پوائنٹ پہ ہونی چاہیے. آپ ایون اپنا ماؤس کسی بھی ویریبل کے اوپر ہوور کر سکتے ہیں اور اگر وہ کرنٹ کانٹیکسٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک فنکشن میں اور دوسرے فنکشن کا کوئی لوکل ویریبل دیکھنا چاہیں وہ تو اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر وہ ویریبل ایگزسٹ کرتا ہے تو آپ کو ٹول ٹپ کے اندر اس کی ویلیو نظر آ جائے گی.
یہ بہت پاورفل فیچر ہے بیکاز اس کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس باٹم پہ ملٹیپل ونڈوز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو انہی ویریبلس میں سے کچھ چوز کر کے اپنے حساب سے چوز کرتی ہیں کہ کون سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے اور وہ شو کر رہی ہوتی ہیں. مثلاً آپ کو ایک لوکلس کی ونڈو آئے گی جس میں آپ کے لوکل ویریبلس شون ہوں گے. آپ کو ایک واچ کی ونڈو آئے گی جس میں آپ کسٹم کچھ ویریبلس لکھ سکتے ہیں کہ یہ ویریبلس میں ہر پوائنٹ پہ مانیٹر یا ہر بریک پوائنٹ پہ ان ویریبلس کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو ایک کال اسٹیک کی ونڈو نظر آئے گی. کال اسٹیک کی ونڈو کیا ہے کہ آپ کا جب مین میتھڈ کال ہوا تھا اس سے آگے کیا سیکوینس آف کالز انووک ہوئی ہیں, یعنی آپ جس کرنٹ فنکشن میں یا جس پوائنٹ پہ بریک پوائنٹ ہوا ہے اس میتھڈ کو کس نے کال کیا تھا اور کیا پیرامیٹرز تھے اور اس کالر کو کس نے کال کیا تھا. یہ پوری چین آف کالز وتھ پیرامیٹرز آپ کو کال اسٹیک ونڈو میں نظر آئے گی. پھر ایک تھریڈز ونڈو ہوتی ہے جو جب ہم ملٹی تھریڈڈ پروگرامس ہوں گے تو ان میں تھریڈز ونڈو میں ہم ڈفرینٹ تھریڈز میں جا کے دیکھ سکیں گے کون سا تھریڈ اس وقت کیا کر رہا ہے. پھر ایک آپ کی امیجیٹ ونڈو ہوتی ہے جو بہت پاورفل ہے بیکاز امیجیٹ ونڈو میں آپ پریٹی مچ سی شارپ کا کچھ بھی کوڈ لکھ سکتے ہیں اور وہ اسی پوائنٹ پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. مثلاً آپ نے ایک پروگرام لکھا, آپ نے ایک بریک پوائنٹ لگایا اور اس پوائنٹ پہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی باقی سب ایگزیکیوشن ٹھیک ہے, ایک ویریبل غلط ہو گیا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اس ویریبل کو کوڈ میں صحیح کریں اور پھر پورا پروگرام چلا کے دیکھیں اس بریک پوائنٹ تک کہ اس سے آنورڈس باقی سب کچھ صحیح ہے یا نہیں, آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں امیجیٹ ونڈو میں جا کے اس ویریبل کی ویلیو چینج کر دیں. آپ اس کی ویلیو چینج کر دیں گے اور باقی پروگرام آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ صرف یہ تھا یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسا میتھڈ ہے جو کنسول ڈاٹ رائٹ کر کے آپ کے کسی اسٹرکچر کے بارے میں کوئی ڈیٹیلڈ انفارمیشن پرنٹ کرتا ہے, آپ وہ امیجیٹ ونڈو سے انووک کر سکتے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹی ہمیں ڈیبگر کی ڈفرینٹ ونڈوز دیتی ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ڈیبگر کے اندر ہے وہ اسٹیپنگ ہے. ایک تو آپ کا بریک پوائنٹ ہے جس نے آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دے دیا کہ یہ پوائنٹ ہٹ ہو تو ڈیبگر نے سٹاپ ہو کے مجھے ڈیبگنگ موڈ میں لے جانا ہے. پھر ہم اس کے اوپر سے اسٹیپ انٹو, اسٹیپ اوور اور اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیپ اوور کا مطلب ہے کہ میں ایک انسٹرکشن اور چلا لوں, ایک سی شارپ کی انسٹرکشن, چاہے وہ فنکشن کال ہے وہ پوری فنکشن کال چلا دے, کوئی ایڈیشن ہے وہ ایڈیشن کر دے اور نیکسٹ لائن آف کوڈ پہ جا کے رک جائے. پھر ایک اسٹیپ انٹو ہے. اسٹیپ انٹو اور اسٹیپ اوور میں فرق صرف فنکشن کال میں ہوگا. فنکشن کال میں اسٹیپ اوور اس کال کو پورا ایگزیکیوٹ کر کے نیکسٹ لائن آف کوڈ پہ آ جائے گا. اسٹیپ انٹو میں ڈیبگر اس فنکشن کے اندر جو فرسٹ لائن آف کوڈ ہے وہاں پہ جا کے رک جائے گا. تو آپ اس طرح سے اگر آپ کی کوئی فنکشن کال آ رہی ہے اس کے اندر اسٹیپ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کو پتہ ہے وہ کال ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر سے اسٹیپ اوور کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو یہ اسٹیپ انٹو اور اسٹیپ اوور ہیں. پھر آپ اگر اسٹیپ ان کر گئے, آپ نے 2-3 لائنیں دیکھی اور پھر آپ کو شیور ہو گیا ہاں یہ فنکشن تو ٹھیک ہے, تو آپ اس فنکشن سے اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں چلتے جائیں گے تو ایونچولی جب وہ فنکشن کی ساری لائنز ختم ہوں گی تو وہ اسٹیپ آؤٹ خود بھی کر جائے گا, لیکن یعنی اس پوائنٹ پہ آپ اسٹیپ انٹو کریں یا اسٹیپ اوور کریں, چونکہ اس سے نیکسٹ لائن ہی فنکشن کے باہر ہے وہ اسٹیپ آؤٹ کر جائے گا. لیکن اگر آپ فنکشن میں تھوڑا سا ان چلے گئے اور پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ فنکشن بالکل صحیح ہے, اسے ڈیبگ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو پورا چلا لیتے ہیں, تو آپ اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ ایک رن ٹو کرسر کر سکتے ہیں وچ از کائنڈ آف اے ٹیمپریری بریک پوائنٹ, کہ آپ ایک جگہ پہ آ کے اسے کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ تک ایگزیکیوشن چلا دو. اگر اس پوائنٹ تک آتے آتے کوئی اور بریک پوائنٹ ہٹ ہو گیا تو وہاں پہ اسٹاپ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایڈوانس بریک پوائنٹس بھی ہیں. ایڈوانس بریک پوائنٹس میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک لوپ لکھا ہے اور آپ اس کی 50th آئٹریشن میں جا کے رکنا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کافی ٹائمز یہ لوپ چل جائے اور اس کے بعد میں اس بریک پوائنٹ ہٹ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ہر لوپ آئٹریشن میں بریک پوائنٹ ہٹ ہو رہا ہے, مے بی وہ آپ اس کو 10,000 ٹائمز چلنے کے بعد کچھ دیکھنا چاہ رہے ہوں. تو آپ اس بریک پوائنٹ کے ساتھ کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اس لوکل ویریبل کی یہ ویلیو ہو, یا کیا یہ ویریبل اس ویریبل سے کم ہو
تو اس کیس میں صرف بریک پوائنٹ ہٹ ہو. آپ ہٹ کاؤنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ بریک پوائنٹ جب 100 ٹائم ہٹس ہو تو ڈیبگر میں سٹاپ کر دو. آپ ایون یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بریک پوائنٹ جب ہٹ ہو تو بجائے اس پہ ڈیبگر میں رکنے کے کوئی ایکشن کر دو. تو یہ چیزیں کافی یوزفل ہوتی ہیں جب آپ ذرا سے بھی بڑے پروگرامس لکھیں گے، ایونٹ ڈریون پروگرامس، گرافیکل پروگرامس، تو آپ کو یہ ڈیبگر از ویری امپورٹنٹ ٹول جس پہ آپ کو، جو آپ کو ویژول اسٹوڈیو میں پتہ ہونا چاہیے. ایک بار یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کر کے دیکھ لیں، پھر جب ضرورت پڑے گی یہ آپ کے پاس ایک ٹولز اویلیبل ہوں گے اور آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکس ایم ایل کو. ایکس ایم ایل کیا چیز ہے؟ XML stands for Extensible Markup Language. Extensible میں EXX شارٹ کٹ میں آ جاتا ہے XML Extensible Markup Language. XML کیا چیز ہے؟ XML ایک ڈیٹا فارمیٹ ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ ابھی دیکھیں گے. اور اگر آپ نے HTML دیکھی ہے ویب پیجز کے لیے جیسے لکھتے ہیں تو آپ کو XML دیکھنے میں بہت سملر لگے گی. صرف XML HTML سے بہت زیادہ اسٹرکٹ رولس رکھتی ہے. یعنی اگر آپ کا ایک ٹیگ شروع ہوا ہے تو وہ ضرور اینڈ ہونا ہے. یعنی کچھ HTML میں جو فلیکسیبلٹیز ہیں وہ XML میں نہیں ہیں. لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ HTML کچھ اپنے اسپیسیفک ٹیگز بتاتی ہے. یہ ٹیگ ہوگا تو یہ پیراگراف ہوگا یا ٹائٹل ہوگا یا امیج ہوگا. XML ان اٹ سیلف یہ اسپیسیفکیشن نہیں دیتی. XML صرف ایک مارک اپ لینگویج ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کس طریقے سے اسٹرکچرڈ طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا پرپز اور فائدہ کیا ہے؟ اس کا پرپز اور فائدہ یہ ہے کہ ایک ایسی لینگویج جو ایزیلی مشین ریڈیبل بھی ہو، جس کا فارمیٹ ویل ڈیفائنڈ ہو، لیکن وہ ایزیلی ہیومن ریڈیبل بھی ہو. یعنی ہمارے پاس ایسے بڑے اچھے بائنری فارمیٹس ہو جاتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کی فارم میں رکھ لیں جو وہ فائل ہیومن ریڈیبل نہیں ہوگی. یعنی ہم اسے دیکھیں گے تو اس میں انویلڈ کریکٹرز ہوں گے، انٹیجرز اس میں بائنری فارم میں پڑے ہوں گے. جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہم خود پڑھیں گے تو بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور اس میں اتنا اسٹرکچر ہوگا کہ کمپیوٹر بھی اسے پارس کر سکے گا. تو ایکس ایم ایل اب اتنی اسٹینڈرڈ ہے کہ پریٹی مچ ہر لینگویج میں آپ کو ایکس ایم ایل ریڈنگ اور رائٹنگ کے ٹولز ملیں گے. یعنی آپ اگر ایک ڈاکومنٹ دیتے ہیں ایکس ایم ایل فارمیٹ میں لکھا ہوا تو آپ یہ شیور ہیں کہ کوئی بھی لینگویج آپ اٹھا لیں اس میں آپ کو بلٹ ان یا کوئی ویل ڈیولپڈ لائبریری ایسی ملے گی جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اسے ریڈ بھی کر سکیں گے، ماڈیفائی بھی کر سکیں گے، رائٹ بھی کر سکیں گے. یہ ایک بہت یوزفل فیسلٹی ہے. تو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک ایکس ایم ایل فائل کی. یہ بڑی سمپل سی ایگزامپلس ہے یوزرس کی، اور اس میں دو یوزرس ہیں جس میں ہم نے یوزر نیم از اکول ٹو کوٹیشنس میں ہم نے ایک نیم لکھا ہے اور ایج از اکول ٹو کوٹیشنس میں ایج لکھی ہے. اس میں دو تین ایکس ایم ایل کے مین کانسیپٹس ہیں. ایک تو کانسیپٹ ہے ٹیگ کا. یہاں پہ یوزرس فار ایگزامپل ایک ٹیگ ہے اور سملرلی یوزر جو سنگل یوزر ہے وہ بھی ایک ٹیگ ہے. اور ٹیگس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹیگس جن کے اندر ان کی باڈی ایگزسٹ کرے اور ایک ٹیگ جن کی باڈی نہ ہو. تو یہاں پہ یوزرس ٹیگ کی باڈی ہے اور اس باڈی کے اندر دو یوزر ٹیگ ہیں، اور جو سمپل یوزر ٹیگ ہے اس کی کوئی باڈی نہیں ہے. تو جب باڈی نہ ہو تو ہمیں اینڈنگ ٹیگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بجائے ہم یہ جو اپنے سینٹیکس دیکھ رہے ہیں سلیش اور گریٹر دین سائن، یہ اس سے ڈائریکٹلی ٹیگ کو کلوز کر سکتے ہیں. جبکہ اگر ہمارے پاس باڈی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے یوزرس کی تو اس کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ ٹیگ دینا ہے جس میں یہ لیس دین اور سلیش اور پھر جو ٹیگ ہم کلوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹیگ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیگس کے اندر ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے یوزر ٹیگ کے اندر دو ایٹریبیوٹس ہیں، نیم کا اور ایج کا، اور ہر ایٹریبیوٹ کی ویلیو کوٹیشن مارکس کے اندر دی ہوئی ہے. اس طرح کی اور بھی اس میں ڈیٹیل اسپیسیفیکیشنز ہیں، لیکن ابھی ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے جتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سی شارپ میں ہم ایکس ایم ایل فائلس کو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں اور کیسے رائٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ایک تھوڑی سی اور اس سے ایکچولی کمپلیکس ایگزامپل لیں گے اور لیٹر ہم اس ایگزامپل پہ واپس آئیں گے یوزرس کی، اور ہم اس ایگزامپل کو رائٹ کر کے دیکھیں گے. ریڈنگ کے لیے ہمیں یہ فیسلٹی ہے کہ جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بجائے ڈائریکٹلی فائل کے کوئی یو آر ایل دے کے انٹرنیٹ سے بھی اسٹریٹ اوے ریڈ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے جو انٹرنیشنل ڈیٹاز ہیں
وہ ایکس ایم ایل کی فارم میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ویب سائٹس پہ آر ایس ایس فیڈز ہوتی ہیں. آر ایس ایس فیڈز کیا ہوتی ہیں؟ سمپل ایکس ایم ایل ڈاکومنٹس جس کے اندر چینلز ہوتے ہیں. چینلز کے اندر آپ کے پاس آئٹمس ہوتے ہیں. ہر چینل کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ آئٹمس ہیں جن میں ہر آئٹم کا ٹائٹل اور کچھ کنٹینٹ ہوگا. نارملی آر ایس ایس فیڈ یوز کیسے ہوتی ہے؟ مثلا آپ کی کوئی نیوز ویب سائٹ یا اناؤنسمنٹ ویب سائٹ یا فورم ویب سائٹ یہ ایک آر ایس ایس فیڈ بناتی ہے. جس آر ایس ایس فیڈ میں وہ پیریوڈیکلی اسے ریفریش کر رہی ہوتی ہے اور اس میں اس پرٹیکولر آئٹم لیٹ سے نیوز سے ریلیونٹ اس چینل میں سارے نیوز آئٹمس ہوں گے, نیوز ٹائٹلس اور نیوز کی ڈسکرپشن. اور اس کے بعد آر ایس ایس ٹولز ہوتے ہیں یا آر ایس ایس ریڈرز ہوتے ہیں جو اکثر براؤزر میں بلٹ ان بھی ہوتے ہیں, اور براؤزر اس آر ایس ایس فیڈ کو لے کے سبسکرائب بھی کر سکتا ہے. وہ خود بتا سکتا ہے بھئی اس آر ایس ایس فیڈ میں یہ نیا نیوز آئٹم آیا ہے. اور ان دا بیک اینڈ وہ کیا ہے؟ صرف ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جو پیریوڈیکلی اپڈیٹ ہو رہی ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو ہم لینے جا رہے ہیں وہ کرنسی ریٹس کی ہے کہ یورو سے کنورژن کا ہے. یورپین سینٹرل بینک نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جہاں سے ہم ڈائریکٹلی پل کر سکتے ہیں کہ کرنٹ کرنسی ریٹ کیا ہے. اس ایکس ایم ایل فائل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اور پھر اسے ریڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ سی شارپ میں اسے ریڈ کیسے کرتے ہیں. یہ ایکس ایم ایل فائل ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ پہ یہ کالن کر کے سنٹیکس ہے یہ ایکس ایم ایل کی نیم اسپیسز ہیں, ہم اس میں نہیں چاہیں گے. اس میں سینڈر کا نام یورپین سینٹرل بینک لکھا ہے نیم کے ٹیگ میں, اور اس کے بعد اس میں انٹریز ہیں اور آپ دیکھیں کیوب کی انٹری ہے جس میں کرنسی اور کرنسی کا ریٹ لکھا ہوا ہے. تو اس میں ہر کرنسی کا 3 لیٹر کوڈ اور اس کا ریٹ ان کمپیریزن ٹو یورو دیا ہوا ہے. اب ہم اس کو ایک ایکس ایم ایل ریڈر کی کلاس سے ریڈ کرنے جا رہے ہیں. سی شارپ میں ملٹیپل میتھڈز ہیں ریڈ کرنے کے. پہلے ہم یہ ایک ایگزامپل دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں. تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ایکس ایم ایل ریڈر کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اسے کریٹ کیا ہے ایک اسٹیٹک میتھڈ ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ کریٹ سے, اور اسے وہ یو آر ایل پاس کیا ہے جہاں پہ یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک وائل لوپ لگایا وائل ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ ریڈ. یہ لوپ کیا کرتا ہے؟ اس کی ہر ریڈ کی آئٹریشن ہمیں ایک نیکسٹ ٹیگ پہ لے جاتی ہے. یعنی ہمیں نیکسٹ کیوب کا ٹیگ یا سینڈر کا ٹیگ یا ٹائٹل کا نیم کا یہ ٹیگس پہ اسٹیپ کرتی جائے گی. اس کے بعد ہم نے جو بھی اس وقت ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ نوٹ ٹائپ جس نوٹ پہ اب ہم اسٹیپ کر کے پہنچے ہوئے ہیں اس کی نوٹ ٹائپ اگر یہاں پہ ایک این ایم یوز ہوا ہوا ہے ایکس ایم ایل نوٹ ٹائپ ڈاٹ ایلیمنٹ, یعنی وہ ایک ایلیمنٹ یا ٹیگ ہے, اور ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ نیم یعنی کرنٹلی ہم جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس ٹیگ کا نام کیوب ہے. یعنی اب ہم وہ جو سینڈر اور وہ جو ٹاپ پہ سارے ٹیگس تھے وہ ہم اسکپ کر دیے کیونکہ اس وائل لوپ ان پہ آئے گا لیکن وہ اف کنڈیشن کے اندر نہیں آئیں گے. اگر اس کا نام کیوب ہے اور اس کے بعد اف ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ ہیز ایٹریبیوٹس, یعنی یہ ایک ایسا آئٹم ہے جس کے اندر ایٹریبیوٹس بھی ہیں, تو ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا اور ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کرنسی اور ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ ریٹ اور یہ پرنٹ کر دیا. تو یہ لوپ جب چلے گا تو ہر کرنسی کا کوڈ اور اس کا ریٹ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم نے کیز کا ویٹ کر لیا اور پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا. تو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ ہم نے ایک ایکس ایم ایل ریڈر کی کلاس یوز کر کے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کو نوڈ بائی نوڈ ریڈ کیا ہے. تو اگر آپ کو اس ایگزامپل سے آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ایٹ ون ٹائم ایکس ایم ایل ریڈر فائل میں کسی ایک پوائنٹ پہ ہے, یعنی یہ فائل کو سیکوینشلی شروع سے لے کے اینڈ تک ریڈ کر رہا ہے اور ہمیں کنٹرول آ رہا ہے ہر پوائنٹ پہ کیا یہ پرٹیکولر نوڈ ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نے ایک پوائنٹ پہ ایک نوڈ سے گزر گئے اور لیٹر ہمیں خیال آیا کہ اس نوڈ کے ریفرنس میں ہمیں پچھلی نوڈ بھی چاہیے تو ہم پیچھے نہیں جا سکتے, یعنی یہ ون وے آپریشن ہو رہا ہے. ایکس ایم ایل ریڈر از لائک اے سیکوینشل ریڈ کہ ہم ایک چیز ریڈ کر گئے ہیں اب ہم نے دوبارہ وہ ریڈ نہیں کرنی. ہم ٹیگ بائی ٹیگ جو ڈاٹ ریڈ کا فنکشن ہے وہ ہمیں نیکسٹ ٹیگ پہ لے کے جا رہا ہے. تو پچھلے ٹیگ کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ ہم پہلے اسٹور کر لیں گے اپنے پاس. تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹر آپ لک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو مے بی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ اس پوری چیز کو اٹھا کے میموری میں رکھیں اور پھر اس پہ آپریٹ کریں. تو ایکچولی آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سی شارپ ہمیں ایک سیکنڈ میتھڈ دیتا ہے جو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کی بیس پہ ہے, اور وہ پوری کی پوری ایکس ایم ایل فائل کو لوڈ کر کے پارس کر کے میموری میں رکھ لیتا ہے
ایک ٹری فارم میں جسے ہم ایفیشینٹلی ٹریورس کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایکس ایم ایل ریڈر کو یوز کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پوری فائل کو پارس کریں, ہم ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کو یوز کر کے پوری فائل میموری میں لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ آپریشنس کر سکتے ہیں. دونوں کے اپنے بینیفٹس ہیں, یہ نہیں کہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہمیشہ بہتر ہے. ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں وہ پوری فائل میموری میں آ گئی, وچ مینس کہ اس کا میموری اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ڈمپ ایسا ہو سکتا ہے جو گیگا بائٹس کا ہے اور وہ آپ نے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز فلٹر کرنی ہے یا کچھ ریٹریو کرنا ہے تو ایکس ایم ایل ریڈر ایک بہت اچھی چوائس ہے, کیونکہ وہ ساری کی ساری فائل میموری میں لوڈ کر کے اور پھر کام نہیں اسٹارٹ کرے گی. جبکہ اس کے اگینسٹ اگر آپ کے پاس کوئی سیٹنگز فائل ہے جس میں یوزر سیٹنگز پڑی ہوئی ہیں, یا آپ کے پاس کوئی چھوٹی فائل ہے جس میں بہت ساری مسلینیس انفارمیشن ہے, تو اکثر یہ یوزفل رہے گا کہ آپ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ لوڈ کر لیں اور پھر جب جب آپ کو جس پرٹیکولر ڈیٹا کی ضرورت ہو اس ڈیٹا کو کیوری کر لیں. یہاں پہ ہم ایک دیکھیں گے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے ساتھ ایگزامپل اسی فائل کو ریڈ کرنے کی, تو وہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بنایا اور ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ لوڈ کا فنکشن یوز کیا اور اسے وہی یو آر ایل دیا, اور اب وہ پورا کا پورا یو آر ایل سے وہ ڈاکومنٹ لوڈ ہو کے اس ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کلاس کے اندر آ گئی. یعنی اسے کی جو بھی پاسٹ ریپرزنٹیشن ہے وہ اس کے اندر اسٹور ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ایکس ایم ایل نوڈ کی کلاس یوز کی ہے جو ایک ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے ٹیگز, ایٹریبیوٹس, ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اور اس کے اندر ملٹیپل یوزفل میتھڈس ہیں, پراپرٹیز ہیں, لائک ٹائٹل ہے جو اس نوٹ کا نام ہے, اس کا انر ٹیکسٹ ہے جو اس کے اندر ٹیکسٹ ہے, یا اس کا انر ایکس ایم ایل ہے جس میں اس کے ٹیگس بھی آتے ہیں. انر ٹیکسٹ کے اندر اس کے ٹیگس نہیں ہوتے, صرف اس کی ٹیکسٹ ہوتا ہے. آؤٹر ایکس ایم ایل ہے جس میں اس کا اپنا ٹیگ بھی شامل ہے. ڈاٹ ایٹریبیوٹس کی پراپرٹیز, تو یہ ساری ان میں سے کچھ پراپرٹیز کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے فار ایچ لوپ کیا, فار ایچ ایکس ایم ایل نوڈ ان ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ. تو یہ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو بھی ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ڈاکومنٹ ایک روٹ ایلیمنٹ یا ایک روٹ ٹیگ کے اندر ہوتی ہے. اس روٹ ٹیگ کو ہم جب لوڈ کرتے ہیں تو ہم اسے ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کا روٹ ایلیمنٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں ان کنٹراسٹ ٹو ایکس ایم ایل ریڈر جو ہمیشہ کسی نوڈ پہ ہوتا تھا اور وہ اسٹیپ کرتا جاتا تھا, اور ہم ایکس ایم ایل ریڈر ڈاٹ کر کے سیدھا نوڈ ٹائپ یا اس پہ ڈاٹ ایٹریبیوٹس کر کے ایکسیس کر سکتے تھے, کیونکہ وہ ہر پوائنٹ پہ کسی ایگزیکٹ نوڈ ٹائپ پہ ہے, کسی ایگزیکٹ نوڈ پہ ہے. جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ نے پوری چیز لوڈ کر لی ہے. اب ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اس کے روٹ ایلیمنٹ سے. اسے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اسے ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو ڈاکومنٹ ایلیمنٹ ڈاٹ چائلڈ نوڈس, یہ ایک سیکنڈ یوزفل پراپرٹی ہے کسی بھی ایکس ایم ایل نوڈ کے اندر کہ اس کی چائلڈ نوڈس کیا ہیں, کون سی ایکس ایم ایل نوڈس ہیں یا ایکس ایم ایل ٹیگس ہیں یا ایکس ایم ایل ایٹریبیوٹس ہیں جو اس پرٹیکولر ٹیگ کے اندر ہیں یا اس پرٹیکولر نوڈ کے اندر ہیں. اور یہ ایک ارے ہے زیرو بیسڈ. تو یہاں پہ ہم نے یعنی ارے آپریٹر یوز کر کے سیکنڈ ایلیمنٹ, تھرڈ ایلیمنٹ یعنی انڈیکس 2 پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس کیا, اور پھر چائلڈ نوڈس 0 پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایکسیس کیا, اور اس کے اندر ڈاٹ چائلڈ نوڈس یوز کیے. یہ کافی ان ریڈیبل ہے. ہم نے ایکس ایم ایل فائل دیکھیں تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے تھرڈ انڈیکس اور فرسٹ انڈیکس کیوں لیا ہے, اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایکچولی وہ سارے کیوب کے جو ٹیگس تھے وہ سارے ٹیگس اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن یوز کر کے ایکس ایم ایل نوڈ ڈاٹ ایٹریبیوٹس, اور یہ ارے ہے جسے ہم نے اس کے نام سے انڈیکس کر رہے ہیں, ایٹریبیوٹ نیم سے, کرنسی, اور اس کی ویلیو ہم اسی طریقے سے ریٹ سے انڈیکس کر کے اسے ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کا ہم نے بینیفٹ دیکھا کہ ہم نے پوری فائل میموری میں لوڈ کر لی. نیگیٹو بھی یہی ہے کہ پوری فائل میموری میں لوڈ ہو گئی, اور دوسرا نیگیٹو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز چوز کرتے ہوئے جو ڈاٹ چائلڈ نوڈس 2 ڈاٹ چائلڈ نوڈس 0 کرنا پڑ رہا ہے, یہ تھوڑا سا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے. یعنی آپ آئیڈیلی یہ چاہیں گے کہ آپ اس ٹیگ کا یا نام بتا کے یا کسی اور طرح جو میننگ فل ریپرزنٹیشن میں بتا سکیں, یا ہم ٹاپ پہ کوئی اور ٹیگز ایڈ کر دیں ڈفرینٹ ٹیگز, تو اس سے یہ کوڈ بریک نہ ہو جائے. ابھی تو میں ٹاپ پہ ایک ٹائٹل کا ٹیگ بھی ایڈ کر دوں گا تو یہ چائلڈ نوڈس 2 کے بجائے 3 ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا یعنی کاؤنٹر انٹیوٹیو اور
یہ کوڈ برٹل ہو گیا اسے یہ بھی کہتے ہیں، اور کوڈ کو ریڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی انٹروڈیوس کروں گا ایک ایکس پاتھ لینگویج. ایکس پاتھ ایک کوئری لینگویج ہے اور اس کا پرپس کیا ہے؟ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹس کے اندر سے ٹیگس کو سلیکٹ کرنا. یہ کافی اس کی ڈیٹیل اسپیسیفکیشن ہے اور کافی اس کی ڈیٹیل فارمیٹس ہیں. ہم یہاں پہ بڑی سمپل اگزامپل لیں گے ٹیگس کو سلیکٹ کرنے کی، اور وہ بھی بڑے سمپل سینیریوز میں. اس میں کنڈیشنز بھی آ سکتی ہیں، ایٹریبیوٹس پہ کمپیریزنس بھی آ سکتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں میں نہیں جا رہے، ہم بڑی ایک سمپل اگزامپل لیں گے. تو ایکس پاتھ کی جب آپ کوئری دیتے ہیں تو وہ کس فارمیٹ میں ہوتی ہے؟ وہ یوزلی اس فارمیٹ میں ہوتی ہے کہ آپ ٹیگ نیمز دیتے ہیں سپریٹڈ بائی سلیش، اور اگر آپ ڈبل سلیش سٹارٹ میں دے دیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈاکومنٹ ایلیمنٹ کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. ادروائز آپ جو بھی کرنٹ ایلیمنٹ جس پہ آپ آپریٹ کریں گے، جس کو آپ دیں گے کہ یہ ایکس پاتھ کی کوئری ہے، ادروائز آپ وہاں سے ریلیٹیو بات کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ ڈبل سلیش دیں گے تو بیسیکلی آپ روٹ جو آپ کا ٹیگ ہے اس کے ریلیٹیو بات کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں کئی فنکشنس ہیں جو ایکس پاتھ کوئریز لیتے ہیں. جو دو پرٹیکولر فنکشنس میں مینشن کرنے جا رہا ہوں، ایک آپ کا سلیکٹ سنگل نوڈ اور ایک سلیکٹ نوڈز، جس میں نام سے کلیئر ہے کہ سلیکٹ سنگل نوڈ آپ کو ایک نوڈ دے گا، جو بھی آپ کی ایکس پاتھ کوئری پہ پہلا نوڈ سیٹسفائی کرتا ہے وہ آپ کو دے دے گا. اور سلیکٹ نوڈز آپ کو ایک پوری لسٹ دے گا جسے آپ فار ایچ کر کے ٹریورس کر سکتے ہیں. تو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ایکس پاتھ کوئری کے ساتھ ہم اسی ڈاکومنٹ میں سے کچھ ریڈ کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں سلیکٹ سنگل نوڈ یوز کیا ہے، اور اس ایگزامپل میں اب ہم ایک نئی ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ لے رہے ہیں. جو ہم نے آر ایس ایس فیڈ کی ایگزامپل کی بات کی تھی، ہم یہاں پہ سی این این سے آر ایس ایس فیڈ لے رہے ہیں اور اس پہ پروسیس کریں گے. اور ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک ٹائٹل ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم صرف آر ایس ایس فیڈ کا ٹائٹل گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم یہ نارمل ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے کرتے تو ہم ڈاٹ چائلڈ نوٹ سم تھنگ ڈاٹ چائلڈ نوٹ سم تھنگ کر کے کرتے، اور جو آرڈر ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. جبکہ یہاں پہ ہم اسے سلیکٹ سنگل نوڈ سے کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ ڈاٹ لوڈ کر کے اس آر ایس ایس کو لوڈ کیا ہے، اور اس کے بعد ایکس ایم ایل نوٹ ٹائٹل نوڈ از اکول ٹو ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ سلیکٹ سنگل نوڈ. اور سلیکٹ سنگل نوڈ کے اندر ہم نے یہ ایکس پاتھ کی کوئری پاس کی ہے، جو کیا ہے یہاں پہ سلیش سلیش وچ مینس روٹ ایلیمنٹ، آر ایس ایس جو ہمارا روٹ ایلیمنٹ کا ایکچوئل نیم ہے، سلیش چینل آر ایس ایس کے اندر جو چینل ڈسکرپشن ہے، سلیش ٹائٹل، اس کے اندر جو ٹائٹل ٹیگ ہے وہ جو نوڈ جس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ایکس ایم ایل نوڈ مجھے چاہیے. اس ایکس ایم ایل نوڈ کو لینے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا وہ نل تو نہیں. نل وہ کیوں ہو سکتی ہے اگر وہ آر ایس ایس فیڈ میں ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا ٹائٹل نوڈ ڈاٹ انر ٹیکسٹ، جو ٹیکسٹ ٹائٹل ٹیگ کے اندر لکھا ہوا ہے جو کہ ایکچوئل آر ایس ایس فیڈ کا ٹائٹل ہے اسے پرنٹ کر دیں. تو اس ایگزامپل میں ہم نے سلیکٹ سنگل نوڈ کی مدد سے اس آر ایس ایس فیڈ کا ٹائٹل نکال لیا ہے. اب ہم دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم سلیکٹ نوڈز سے ملٹیپل چیزیں ایکسٹریکٹ کریں گے. ہم نے اسی طریقے سے ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ لوڈ کر کے ڈاکومنٹ لوڈ کی. اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اب ہم ایکس ایم ایل نوڈ کی جگہ ہمیں ایکس ایم ایل نوڈ لسٹ مل رہی ہے. اور ایکس ایم ایل نوڈ لسٹ جس کا نام ہم نے آئٹم نوڈس رکھا ہے از اکول ٹو ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ سلیکٹ نوڈس. اور نوڈس ہم کون سی لینا چاہ رہے ہیں؟ سلیش سلیش مینس روٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، آر ایس ایس جو کہ روٹ ایلیمنٹ کا نام ہے، سلیش چینل جو اس کا ایک چینل کی باڈی ہے، اور سلیش آئٹم. اور آئٹم ملٹیپل ہو سکتے ہیں، تو ہر آئٹم کے جو کورسپونڈنگ ایکس ایم ایل نوڈ ہے ان ساروں کی کمبائن کر کے ایک لسٹ بنے گی، اور وہ لسٹ ہمیں مل جائے گی. اس لسٹ کو ہم فار ایچ سے ٹریورس کرتے ہیں، فار ایچ ایکس ایم ایل نوڈ آئٹم نوڈ ان آئٹم نوڈس. یہ فار ایچ کا سینٹیکس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. اور اس کے اندر سے ہم آئٹم نوڈ جو کہ ایک آئٹم ہے اس کے اندر سے ہم دو جو ٹائٹل اور پبلیکیشن ڈیٹ یہ دو چیزیں نکالنے جا رہے ہیں. اور یہ نکالنے کے لیے ہم یہاں پہ سلیکٹ سنگل نوڈ یوز کر سکتے ہیں. یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سلیش سلیش ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ روٹ ایلیمنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے آپ کرنٹ ایلیمنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم آئٹم نوڈ ڈاٹ سلیکٹ سنگل نوڈ اور اسے پاس کر رہے ہیں ٹائٹل، اور یہ ٹائٹل یہاں پہ اگین ایک ایکس پاتھ کوئری ہے. اور یہ کوئری کیا ہے کہ جو کرنٹ نوڈ ہے
جو کرنٹ نوڈ اس وقت آئٹم کی ہے اس کے سب نوڈز میں سے مجھے ٹائٹل نام کی نوڈ چاہیے. یہاں پہ ٹائٹل سلیش سم تھنگ بھی ہو سکتا تھا جس کا مطلب تھا ٹائٹل نوڈ کے اندر اس نام کی نوڈ, لیکن یہاں پہ ہمیں صرف ایک لیول چاہیے اس لیے اس میں کوئی سلیش نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے یہ دونوں نوڈز لیں. اس کے بعد ہم نے اف چیک سے دیکھا کہ یہ دونوں نان نل ہیں اور کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سے ان دونوں کا انر ٹیکسٹ ہم نے پرنٹ کر دیا. یہ تو ایگزامپل تھی کہ ہم نے ٹائٹل اور پبلیکیشن ڈیٹ دونوں چاہیے. اگر ہمیں خالی ٹائٹل چاہیے ہوتا تو تب ہمیں یہ 2 بار سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے سارے آئٹم سلیکٹ کریں اور پھر ہر آئٹم کا ٹائٹل سلیکٹ کریں. پھر ہم اور سمپل کر سکتے ہیں, جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایم ایل ڈاک ہم نے اسی طرح سے لوڈ کی اور اس کے بعد ٹائٹل نوٹس از اکول ٹو ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ سلیکٹ نوٹس اور سلیش سلیش مینس روٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں آر ایس ایس سلیش چینل سلیش آئٹم سلیش ٹائٹل. اب یہ کیا کرے گا کہ سارے آئٹمس کے اندر جو سارے ٹائٹل نوڈز ہیں وہ ہمیں دے دے گا, یعنی ہر آئٹم کے اندر جو ٹائٹل نوڈز ہیں وہ سارے کے ساروں کی ہمیں لسٹ مل جائے گی اور ہم اسے اسٹریٹ پرنٹ کر سکتے ہیں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن. یہاں پہ ہمیں نل کا چیک بھی نہیں لگایا کیونکہ سلیکٹ نوڈز ہیں جو ٹائٹل نوڈز ایگزسٹ کرتی ہیں وہی ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ تھے 2 میتھڈس ایکس ایم ایل کو ریڈ کرنے کے, ایکس ایم ایل ریڈر کے تھرو جو نوڈ بائی نوڈ چلتا ہے اور پوری فائل میموری میں لوڈ نہیں کرتا, اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جو پوری فائل لوڈ کر کے ہمیں اس پہ آپریشنس کرنے دیتا ہے. اور ونس ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ ہیز دا ہول فائل ان میموری, ہم اس پہ کوئریز بھی کر سکتے ہیں یوزنگ ایکس پاتھ کوئری لینگویج, اور اس کے تھرو ہم بڑی کمپلیکس کوئریز بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی ڈفرینٹ ٹائٹل نوٹس ایکسٹریکٹ کرنے کی. اور جس طرح سے ہم نے ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ دیکھا ہے, اسی طرح سے ہمارے پاس ایکس ایم ایل رائٹر اور سیم ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ رائٹنگ بھی کر سکتا ہے. تو ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل رائٹر علیحدہ ہیں کیونکہ وہ سیکوینشلی فائل کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے ایکس ایم ایل رائٹر سیکوینشلی فائل لکھتا ہے, اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ جس طرح سے لوڈ کرتا ہے اسی طرح سے ہم ان میموری اسے چینج کر سکتے ہیں یا ایک نئی ڈاکومنٹ ان میموری بلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈاٹ سیو کال کریں گے تو وہ رائٹ ہو جائے گا. جس طرح ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے ریڈنگ کے کیس میں یوز کیسز فرق تھے, اسی طرح ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ اور ایکس ایم ایل رائٹر کے رائٹنگ کے کیس میں بھی یوز کیسز فرق ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک نئی ڈاکومنٹ لکھنی ہے اور آپ کو اس کا سارا اسٹرکچر پتہ ہے تو اکثر ایکس ایم ایل رائٹر بہت کوئک اور ایزی رہے گا, جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں آپ وہ پورا اسٹرکچر بلڈ کر کے اسے ڈاٹ رائٹ کریں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ ماڈیفائی کرنی ہے تو آپ کو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بہت ایزی رہے گی کیونکہ اسی کے تھرو آپ نے لوڈ کی ہے, بیچ میں سے آپ نے 2 چیزیں چینج کی اور واپس رائٹ کر دی. یہ کام ایکس ایم ایل ریڈر اور رائٹر سے کرنا, آپ کو بیسیکلی ریڈر سے پوری فائل ریڈ کرنی ہوگی, پھر رائٹر سے اس سب کو ساتھ ساتھ رائٹ کرنا ہوگا. یعنی آپ ایک ایکس ایم ایل ریڈر اسٹارٹ کریں گے, ایک ایکس ایم ایل رائٹر اسٹارٹ کریں گے, جو کچھ چینج نہیں کرنا وہ سارا آپ ایکس ایم ایل رائٹر پہ رائٹ کرتے جائیں اور چینج پوائنٹ پہ جا کے آپ چینج کریں, یہ بڑا کمپلیکس ہو جائے گا. لیکن ایکس ایم ایل رائٹر میں آپ کو میموری کا وہی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کی بہت بڑی فائل ہے, کوئی لاگ ہے, کوئی ڈمپ ہے جو گیگا بائٹس میں میگا بائٹس میں جانا ہے, تو آپ ایکس ایم ایل رائٹر کو آپ کا میموری کو بہت ایفیشینٹلی یوز کرے گا, جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ پوری کی پوری فائل ان میموری رکھے گا. رائٹنگ کے لیے ہم وہ جو چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی یوزرس کی جس میں 2 یوزر تھے, ہم اس ایکس ایم ایل کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یوزرس ٹیگ اور اس کے اندر 2 یوزر ٹیگ. تو اس کو دیکھتے ہیں باری باری کہ ایکس ایم ایل رائٹر اور ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے ہم اسے کیسے رائٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے اس ڈاکومنٹ کو ایکس ایم ایل رائٹر سے رائٹ کیا ہے. میں نے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ بھی شو کیے, یوزرس اور اس کے اندر 2 یوزر ہیں, اور ہم نے اسے رائٹ کیسے کیا, ہم نے ایکس ایم ایل رائٹر ڈاٹ کریٹ سے ایک نئی ایکس ایم ایل فائل بنائی. رائٹ اسٹارٹ ایلیمنٹ ہمیں ایک اسٹارٹنگ ایلیمنٹ جو ایک ٹیگ کا اسٹارٹ کر دیتا ہے, اس کے بعد رائٹ اسٹارٹ ایلیمنٹ ہم نے یوزر کا کیا, یوزر ٹیگ اوپن ہوا, اس کے بعد ہم نے 2 ایٹریبیوٹ اسٹرنگ ایٹریبیوٹ اور اسٹرنگ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا. جب ہم نے رائٹ ایٹریبیوٹ اسٹرنگ کیا تو وہ ایز این ایٹریبیوٹ اپیئر ہوا, جب ہم نے رائٹ اسٹرنگ سمپل کیا تو وہ ایز انر ٹیکسٹ یا ایز باڈی آف دیٹ ٹیگ اپیئر ہوا. اسی طرح سے ہم نے 2 ٹیگس بنائے اور پھر رائٹ اینڈ آف ڈاکومنٹ کیا جس سے سارے اوپن ٹیگس خود ہی کلوز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جب ہم ایکس ایم ایل رائٹر ڈاٹ کلوز کریں گے اس پوائنٹ پہ
ہماری ایکس ایم ایل فائل کمپلیٹ ہو جائے گی اور فائل کلوز ہو جائے گی. جیسے جیسے ہم ٹیگس لکھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ فائل میں اپیئر ہوں گے اور جس پوائنٹ پہ کلوز کریں گے وہ فائل ریڈی فار کنزمپشن ہوگی. یہ نہیں ہے کہ پوری فائل میموری میں بلڈ ہوئی ہے اور پھر رائٹ ہوئی ہے. اسی ایگزامپل کو ہم ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے کیسے کریں گے. یہاں پہ ہم نے ایک نیو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بنائی. اس پوائنٹ پہ ہمیں فائل نیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ یہ تو ہم سارا ان میموری بلڈ کر رہے ہیں اور اینڈ میں سیو کریں گے، جبکہ ایکس ایم ایل رائٹر میں ہم ساتھ ساتھ سیو کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ پہ اسے ایکس ایم ایل فائل کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ دیا ہے. نیو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کیا، روٹ نوڈ ہم نے بنایا ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ کریٹ ایلیمنٹ سے، اس کا نام ہم نے یوزرس رکھا ہے جو ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں ڈاکومنٹ میں اپینڈ چائلڈ سے یہ روٹ نوڈ ایڈ کر دیا. اس کے بعد ہم نے ایک اور نوڈ بنایا یوزر نوڈ. اس کے بعد ہم نے ایٹریبیوٹس بنائے اور پھر یوزر نوڈ ڈاٹ ایٹریبیوٹس میں یہ ایٹریبیوٹ اپینڈ کر دیا. اسی طرح سے ہم نے یوزر نوڈ ڈاٹ انر ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ ڈیزائن کیا اور اس کے بعد یہ جو یوزر نوڈ ابھی ٹوٹلی آئسولیشن میں بنا ہوا ہے یہ پورا کا پورا یوزر نوڈ اپینڈ چائلڈ سے روٹ نوڈ میں ایڈ کر دیا. یہی سیم کام ہم نے ریپیٹ کیا سیکنڈ یوزر کے لیے. اور اس کے بعد جب یہ پوری ڈاکومنٹ ان میموری ریڈی ہو گئی اس پوائنٹ پہ ہم نے ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ سیو کیا اور اسے فائل نیم دے دیا. تو یہ فائل اس پوائنٹ پہ یہ پورا اسٹرکچر ایکس ایم ایل فارم میں ڈسک پہ رائٹ ہو جائے گا. ابھی تک میں بھی یہ انٹرنلی اسے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں بھی نہ رکھ رہا ہوں، ایک ٹری فارمیٹ میں ایفیشینٹ فارمیٹ میں رکھ رہا ہوں جس میں ٹریورسل اور ایڈیشنس اور ڈفرینٹ آپریشنس بہت ایزی ہیں. اور جب ہم سیو کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ اسے ایکچوئل ایکس ایم ایل فارمیٹ میں ڈسک پہ لکھ دیتا ہے. ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اپڈیٹ کرنا یا کسی فائل کو ریڈ کر کے ماڈیفائی کرنا ساتھ ہی یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں بہت ایزیئر ہے ریلیٹیو ٹو ایکس ایم ایل رائٹر. ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسی فائل کو جو ابھی ابھی ہم نے رائٹ کیے لوڈ کریں گے اور ایک ایج جو بھی ایج مینشن ہوئی ہے اس ایج کو +1 کر دیں گے. یعنی ہم نے ایک فائل کو ریڈ کریں گے اور ہم نے ٹوٹل یہ کرنا ہے کہ ایج کو +1 کر دینا ہے. میں بھی ایک سال گزر گیا اور ہم سال بعد ایک اپڈیشن روٹین چلا رہے ہیں اور ایج +1 کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ سے بہت ایزی ہوگا. یہ یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل کے لیے نیو ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کیا اور ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ لوڈ کیا اور اس لوڈ میں ہم نے ایکس ایم ایل فائل ایڈ کی. اس کے بعد ہم نے ایکس ایم ایل نوڈ لسٹ یوزر نوڈس ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ سلیکٹ نوڈس، یہ ہمارا ایکسپاتھ کیوری کے تھرو سلیکٹ کرنے کا فنکشن ہے جس کے اندر ہم نے //user/user یعنی ڈاکومنٹ کے روٹ ایلیمنٹ پہ یوزرس ٹیگ جہاں پہ آئے گا اس کے اندر جہاں پہ یوزر ٹیگ آنا ہے وہ اس ٹائپ کے سارے اکرنسز کا ہمیں نوٹس مل جائیں گی. اس کے بعد ہم نے فار ایچ کر کے ان ساری نوٹس کو ٹریورس کیا اور اس کے بعد انٹ ایج از اکول ٹو انٹ ڈاٹ پارس. یہ انٹ ڈاٹ پارس کا فنکشن ہے جسے کوئی اسٹرنگ دیں اور وہ پارس کرتا ہے کہ یہ کیا کورسپونڈنگ انٹیجر بنتا ہے. اور اسے ہم نے پاس کیا یوزر نوڈ ڈاٹ ایٹریبیوٹس اور بریکٹ میں ہم نے ایج دیا. یعنی اس یوزر نوڈ جو ہم نے ساری سلیکٹ کی ہیں ڈاکومنٹس میں ان سب کی ایج اور ڈاٹ ویلیو یعنی اس ایٹریبیوٹ کی جو کورسپونڈنگ ویلیو ہے وہ ہمیں مل جائے، وہ پاس ہو ایز این انٹیجر اور اس انٹیجر کا رزلٹ آ جائے ایج ویریبل میں. اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم نے کیا یوزر نوڈ ڈاٹ ایٹریبیوٹس ایج ڈاٹ ویلیو، اس کو اب ہم اسائن کرنے جا رہے ہیں، اسے چینج کرنے جا رہے ہیں اور اسے اسائن کیا ویلیو کرنے لگیں ایج +1، یہ ایک انٹیجر ہے اور اسے .to اسٹرنگ جب ہم کریں گے تو کورسپونڈنگ اسٹرنگ ویلیو آ جائے گی اور وہ ہم اسے ایٹریبیوٹ کو اسائن کر دیں گے. اس کے بعد یہ ساری چینجز ابھی تک صرف ان میموری ہیں، یعنی ہم نے فائل لوڈ کی اور ان میموری اس کی ایج ماڈیفائی کر دی اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈاٹ سیو کر کے رائٹ کر لیا سیم فائل میں. ہم اسے سیم فائل میں کیوں رائٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ پوری پہلی بار لوڈ ہو کے ان میموری ہے اور ہم کوئی ان پلیس فائل میں ماڈیفائی نہیں کر رہے. ہم نے پوری کی پوری فائل ریڈ کی تھی، تھوڑی سی چینج کی تھی اور پوری کی پوری فائل رائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کے تھرو ہم اپڈیشن بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. یعنی ایکس ایم ایل ریڈر، ایکس ایم ایل رائٹر، ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ، یہ 3 کلاسز ہم نے ڈسکس کی ہیں. ایکس ایم ایلس کو ریڈ اور رائٹ کرنے کے لیے ایکس ایم ایل ریڈر اور رائٹر نوٹ بائی نوٹ چلتے ہیں، اسٹارٹ آف فائل سے اینڈ آف فائل تک. ان میموری کچھ نہیں رکھتے، جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ ڈسک پہ جاتا ہے. ریڈر کے کیس میں جو کچھ آپ ریڈ کرتے ہیں اتنی ایک نوڈ آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جبکہ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ
آپ کی پوری فائل ان میموری لے کے آتا ہے اور پوری فائل ڈسک پہ لے کے جاتا ہے. اسمال فائلس کے لیے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ بہت یوزفل ہے, اپڈیشنس کے لیے بہت یوزفل ہے, اور لارج فائل لاگ فائلس لکھنے اور پروسیس کرنے کے لیے ایکس ایم ایل ریڈر اور ایکس ایم ایل رائٹر بہت یوزفل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آج ڈسکس کیے انانیمس میتھڈس کہ ایونٹس اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ انانیمس میتھڈس ہمارا کام کس طرح ایزی کرتے ہیں. ہم ان پلیس ایونٹ کا ہینڈلر لکھ سکتے ہیں ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر کے. اس کے علاوہ ہم نے نیلیبل ٹائپس ڈسکس کی, اور تھوڑی ہم نے بات کی کہ ویژول اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ میں آپ ڈیبگنگ کیسے کر سکتے ہیں, کہ آپ ایک پروگرام کو بریک پوائنٹس کیسے لگا سکتے ہیں, اسٹیپ کر کے کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایکس ایم ایل کے اس کنٹیکسٹ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایکس ایم ایل کے فنکشنس ریڈر, رائٹر, ڈاکومنٹ, یہ سارے ہی بہت ساری ایکسیپشنس تھرو کرتے ہیں. اور جب آپ انہیں پروڈکشن کوڈ میں یا کسی ایسے کوڈ میں جو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی خراب ایکس ایم ایل یا انویلڈ ایکس ایم ایل آ جائے تو وہ کوڈ بریک نہ ہو, تو آپ کو وہ ایکسیپشنس ہینڈل کرنی چاہیے. ہم نے ایکسیپشنس کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا ہوا ہے, لیکن جب آپ ایکس ایم ایل کا ریئل کوڈ لکھیں تو آپ دیکھیں اس کی ڈاکومنٹیشن کیا کہتی ہے کہ یہ فنکشن اگر ایکس ایم ایل ٹھیک ہے تو یہ کام کرے گا, لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایکسیپشنس تھرو کر سکتا ہے. اور وہ ایکسیپشنس آپ کو ضرور کیچ کر کے کچھ ہینڈل کرنا چاہیے. آپ یوزر کو بتائیں کہ اس کی فائل ایکس ایم ایل فائل صحیح نہیں تھی, یا بعض کیسز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دو نوڈز اگر صحیح نہیں ہیں تو انہیں اگنور کر کے باقی ایکس ایم ایل فائل پروسیس کر لیں. لیکن ایکسیپشنز آپ نہیں ہینڈل کریں گے تو آپ کا پروگرام موسٹ پرابلی ذرا سی بھی خراب ایکس ایم ایل یا ڈفرینٹ ایکس ایم ایل پہ کریش کر جائے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ اور سی شارپ کے فردر ٹاپکس, فائل ہینڈلنگ اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.